السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ساجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد انسپائر۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم یاجوج ماجوج قوم کے بارے میں جانیں گے اور ذوالقرنین کے بارے میں جانیں گے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی اور جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی فرمایا، اور یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ بھی کہا کہ ان کا ظہور جو سا ہے وہ قیامت کے قریب ہوگا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے ہیں تو لازمی طور پر آپ یاجوج ماجوج قوم کے بارے میں ڈیپلی جان سکیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ہو سکے تو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ سورۃ الکاف، سورۃ الکاف کی آیت نمبر 83 سے لے کر 93 تک اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دو کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے طاقت بخشی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت سے نوازا تھا۔ یہ 3 سفروں پر نکلے تھے۔ ایک ایسے سفر پر پہنچے جہاں پر لوگوں نے شکایت کی کہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان میں یہ قوم آباد ہے جو بہت زیادہ فساد کھڑا کرتی ہے۔ تو ذوالقرنین بادشاہ نے وہاں پر ایک دیوار کھڑی کر دی، دیوار کھڑی کی اور وہ لوہے کے چادروں کی بنائی اور اس کے اوپر پگھلتا ہوا جو سا تانبا ڈال دیا تاکہ وہ دوبارہ اس دیوار کو ہٹا نہ سکے، ختم نہ کر سکے اور فساد نہ پیدا کر سکے۔ پھر سورۃ الکاف کی آیت نمبر 98 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو ریزہ ریزہ کر دے گا اس دیوار کو، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج قوم کو کھول دے گا اور وہ وقت قیامت سے پہلے آئے گا۔ قیامت کے قریب یہ وقوع پذیر ہوگا جب اللہ رب العزت اس یاجوج ماجوج قوم کو کھول دے گا اور یہ ہر طرف سے فساد کھڑا کر دے گی اور دنیا میں تباہی مچا دے گی اور کسی چیز کو جو سا ہے وہ چھوڑے گی نہیں۔ اس سے انسان کو بہت سارے ڈر اور خوف وابستہ ہیں قیامت کے قریب کہ یاجوج اور ماجوج کہاں پر ہیں، یاجوج ماجوج یہ کیسے ہیں۔ ان کے بارے میں انسان، آج کا مسلمان آج جاننا چاہتا ہے کہ یاجوج ماجوج کیا ہے، کہاں سے آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب میں اس کے بہت سارے حوالہ جات دیے ہیں۔ آگے مزید بڑھتے ہیں، توجہ مرکوز رکھیے گا۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 96 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حتیٰ کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے آئیں گے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور بکھر جائیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، روزانہ یاجوج اور ماجوج جون سے ہیں تو یہ انسان ہی کہ یہ اس دیوار کو ڈیلی کھودتے ہیں، لیکن روزانہ شام ہونے تک اس کو کھود نہیں پاتے اور واپس چلے جاتے ہیں۔ اور صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے کہ ایک دن آئے گا کہ وہ انشاءاللہ کا لفظ استعمال کریں گے، اور وہ انشاءاللہ کا لفظ جب کہیں گے تو اگلے دن وہ جو سا اس دیوار کو وہ ریزہ ریزہ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، وہ اس کو اس سے راستہ بنا لیں گے۔ ایک اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ دجال کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ وحی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ وحی کرے گا تو میں ایسی قومیں نکال لے گا اللہ تعالیٰ جس سے کوئی لڑ نہیں سکے گا، یعنی کہ وہ دجال وہ یاجوج اور ماجوج کی قوم ہوگی جو اللہ تعالیٰ جو سا ہے وہ نکالے گا۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ تعداد کے حوالے سے کہ یاجوج ماجوج جو سا تعداد میں کتنے ہوں گے، تو قیامت والے دن جو سا اللہ تعالیٰ فرمائے گا لاؤ جہنم کو بھرنا ہے، جہنم میں جن لوگوں کو ڈالنا ہے ان کو لاؤ جہنم میں ڈالا جائے۔ تو ہر 1000 کے اندر 999 جو سے ہیں وہ یاجوج ماجوج قوم کے لوگ ہوں گے، یعنی کہ تعداد میں وہ انسانوں سے تعداد میں اتنے زیادہ ہیں۔ اور وہ کریں گے کیا؟ جب وہ زمین پر آئیں گے تو وہ ہر چیز کو کھا جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ
کسی چیز کو زمین پر چھوڑیں گے نہیں، ہر چیز کو کھا جائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دریاؤں کا پانی تک پی جائیں گے، ختم کر دیں گے دریاؤں کا پانی۔ پھر یہ ختم کیسے ہوں گے؟ آخر یہ قیامت کے قریب آئیں گے تو ان کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کیڑا جون سا ہے وہ پیدا فرمائے گا، اور وہ کیڑے جون سے ان کی گردنوں میں آ کے لگیں گے، اور ان کی گردنوں میں لگنے کے وجہ سے وہ سارے ایک ہی وقت میں یجوج مجوج جون سے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، بارش کے برسانے سے ان کے وجود جون سے ہیں وہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور زمین صاف ستھری ہو جائے گی۔ یہ آئیں گے کب؟ قیامت کب آئے گی؟ اور یہ قیامت کے قریب ان کا کیا سلسلہ ہوگا؟ یہ کیسے آئیں گے؟ کہاں سے آئیں گے؟ انسان اس کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ قیامت کے قریب جب آخری زمانہ ہوگا تو سب سے پہلے جو ان سے دجال کا خروج ہوگا۔ دجال آئے گا باہر سب سے پہلے، اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان سے ہیں وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، جس کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ان سے ہے وہ زندہ زمین سے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد جو ان سے دجال کا قتل ہوگا۔ دجال کے قتل کے بعد یاجوج مجوج جو قوم ہے وہ انشاءاللہ کے لفظ کے ساتھ جو ہے وہ اس دیوار کا خاتمہ کر دے گی، اور وہ دیوار زمین کے برابر ہو جائے گی اور فساد برپا ہو جائے گا۔ ہر اونچائی سے جو ہے دجال جو سے ہے وہ یاجوج مجوج جو سے ہیں زمین پر آئیں گے، پھیل جائیں گے، اور پھر جو ہے فساد برپا کر دیں گے، کسی چیز کو چھوڑیں گے نہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو سا ہے دریاؤں کے پانی کو بھی وہ پی جائیں گے۔ پھر مسلمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سے ہیں یہ طور پہاڑ کے پاس پہنچیں گے۔ پھر اللہ رب العزت وہ کیڑے کا ظہور کرے گا جس سے یجوج مجوج کی گردنوں میں وہ لگیں گے، اور یجوج مجوج جو سے ہیں وہ ایک ہی وقت میں ختم ہو جائیں گے۔ پھر بارش آئے گی، زمین صاف ہو جائے گی، اور پھر قیامت کا سلسلہ تیز ہو جائے گا۔ آپ کے ذہن میں چند سوالات تو آ رہے ہوں گے کہ آج اس ترقی برے دور میں جب انسان نے چاند تک کا سفر کر لیا اور سیارے ستارے دریافت کر لیے، سمندر کی گہرائیوں میں جانداروں کو جان لیا، سمندر کی گہرائی کہاں کتنی ہر چیز کے بارے میں جان گیا، زمین کے اوپر سے جان گیا کہ نیچے کیا چیز ہے، زمین کی گہرائیوں کو، زمین کی چھاتی کو چیر کر سونا چاندی جواہرات معدنیات اور دنیا کی طرح طرح کی چیزیں دریافت کر لیں، اور جدید مشینری کی مدد سے انسان زمین سے آسمان تک تو جا پہنچا ہے، لیکن آج بھی انسان کا تجسس، آج کا سائنسدان، آج کا علم رکھنے والا آج بھی وہ جاننا چاہتا ہے کہ یاجوج مجوج کی یہ جو دیوار جو ذوالقرنین نے بنائی تھی وہ کہاں پر ہے۔ کیا کوئی دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر آج سائنس موجود نہیں ہے، جہاں پر انسان کا وجود نہیں جا پہنچا، جہاں پر انسان کی آنکھ نہیں جا سکی؟ کیا ایسی جگہ موجود ہے جہاں انسان کا علم جون سا ہے وہ نہیں پہنچ سکا؟ ہاں، اس سوال کا جواب ہے ہاں، آج بھی خالق کائنات کی اس زمین کے اوپر صرف اس سیارے کی بات کر رہا ہوں، دوسرے انگنت سیاروں کی بات نہیں کر رہا، صرف اس زمین کی بات کر رہا ہوں جس پر آپ اور میں پیدا ہوئے اور چلتے اور پھرتے ہیں۔ اس زمین کی اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو ان گنت سیارے اور ستارے موجود ہیں اس کائنات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا اور اس کی قدرت کا مظہر ہے۔ اس زمین کے اوپر بھی بہت ساری جگہیں ایسی آج موجود ہیں جہاں پر انسان کی رسائی آج تک ممکن نہیں ہوئی۔ آئیں ذرا ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں ایک ایک کر کے۔ گرین لینڈ کے گلیشیئرز، ویسے گلیشیئرز ہیں جن کے بارے میں آج تک سائنسدان ان کی
اندرونی ساخت کے بارے میں، ان کے خد و خال کے بارے میں انسان ابھی تک سائنسدان نہیں جان سکے۔ سائبیریا کے جنگلات اتنے وسیع ہیں کہ ان تک آج تک انسان کی رسائی نہیں ہے۔ منگولیا کے پہاڑی سلسلے اتنے لنتھی ہیں کہ وہاں تک آج تک انسان کی رسائی نہیں ہے۔ چین اور روس کے درمیان کی جو پٹی ہے، جو علاقہ ہے، جو غیر آباد ہے، اس کے بارے میں ابھی تک انسان اور سائنسدان خاموش ہیں، اس تک رسائی انسان کی نہیں ہے۔ قطب شمالی کے برفیلی علاقے جو ان سے ہیں، ان تک انسان کی آج تک رسائی ممکن نہیں ہوئی۔ یہ ایک چھوٹی سی گیند ہے، ایک بال ہے جس کو ہم ارتھ کہتے ہیں، اور زمین ہے جس کے اوپر دنیا جہان کے ممالک آباد ہیں، اور پھر بھی ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں پر ابھی تک انسان کی رسائی نہیں ہے۔ اگر میں برمودا ٹرائی اینگل کی بات کروں تو یہ بھی ان رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اس کے بارے میں بھی انسان کو نہیں پتا، یعنی کہ کچھ راز ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات تک محدود رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو اس وقت افشاں کرے گا جب وہ وقت آئے گا۔ جیسے جون سا ہے اللہ رب العزت نے صحیح بخاری کے ذریعے سے، صحیح مسلم کے ذریعے سے، سورۃ انبیاء کے ذریعے سے، سورۃ الکاف کے ذریعے سے، اور نہ جانے کتنے طریقوں سے ہمیں جون سا ہے وہ یاجوج مجوج کی آمد کے بارے میں بتایا ہے، ہمیں ڈرایا ہے، ہمیں سمجھایا ہے۔ ہمیں صرف ایک ہی کام کرنا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ جس کام کے لیے اس نے یہ ساری یاجوج ماجوج کی قوم کی کہانی ہمارے سامنے رکھی، اور یہ سچ ہے، ہم اس سے انکاری نہیں کر سکتے۔ صرف اللہ تعالیٰ اپنا ڈر چاہتا ہے کہ میرے انسان کے اندر، میرے بندے کے اندر میرا ڈر آ جائے، اور اس قیامت کے دن سے ڈر جائے، یاجوج ماجوج سے، دجال سے ڈر جائے، اور ڈرنے کے بعد مجھ سے بھی ڈرے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور میرے حضور جو سا سجدہ ریز ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو سا دنیا کی ساری رنگینیوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کے سامنے جو سا ہے اپنا سرنگوں کر لیں۔ جب اس کے سامنے سرنگوں ہو جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی یاجوج ماجوج قوم، چاہے وہ قیامت کو آنے والی ہے یا پہلے آنے والی ہے، وہ ہمارا بال بھی بینکا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو اس برے وقت سے بچائے، اس قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے، اور اس سے پہلے قیامت کی تیاری کرنے کی، آخرت کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم قیامت والے دن، آخرت والے دن جو ہے ہم سرخ روح ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے جو اجازت دے، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔